محفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاک اور مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس ذوق اور شوق کے ساتھ بانیان نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، رب ذوالجلال ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس محبت اور خلوص اور ذوق کے ساتھ آپ حضرات اس محفل میں آئے ہو، رب ذوالجلال آپ کو بھی دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر خیر سے اپنی اس محفل کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات بھی خوبصورت ہے، میرے نبی کا ذکر بھی خوبصورت ہے، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، حضور کا ذکر بھی اعلیٰ ہے۔ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کے ذکر جیسا بھی کوئی نہیں۔ جیسے میرے نبی ہیں ایسا جہان میں خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں، بھیجا ہی کوئی نہیں، اتنی شان ہے۔ میرے نبی کی شان تو وراء الورا ہے، آقا کریم کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور کے ایک بال کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کے بال جیسا بھی کسی کا بال نہیں، کسی کا نہیں۔ حضور کی ذات تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک صحابہ اپنے پاس برکت کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ آپ کے قریب ملک کا کیا نام ہے؟ انڈیا۔ یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ کا۔ جب آپ اہم اسلامیات کرنے کے لیے جاؤ نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے شاہ ولی اللہ کون ہے، جس کی قد و قامت علمی لحاظ سے کتنی ہے، سارا علمی کرانا۔ ان کے ابا جی تھے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ اور یہ شاہ عبد الرحیم وہ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر لنگر پکا کے لوگوں کو کھلایا بھی کرتے تھے، بانٹا بھی کرتے تھے، اور حضور کا میلاد بھی ربیع الاول شریف میں سنایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آ گیا کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ مالی حالت کو تنگی آ گئی، مالی ناگفتبے ہو گئی۔ دل میں خیال ہے ربیع الاول شریف آ گیا، حضور کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ایسے تو سارا سال ہی میرے نبی کا ہے، لیکن ربیع الاول شریف میں خاص برکت ہے، کہا حضور کا ذکر بھی کرنا ہے، کیسے کرے؟ اب مالی حالت بھی کمزور ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا نبی تو بڑا لجپال ہے، بڑا قریب نواز ہے۔ کہنے لگے میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، ان پیسوں سے نہ میں نے بازار جا کے نہ دکاندار کو دیے اور بنے ہوئے چنے لے لیے، بنے ہوئے چنے لے لیے، وہی رکھے، انہی پہ حضور کا میلاد پڑا، پھر حضور کے غلاموں میں وہی بانٹ دیے۔ آخر انسان ہے نا، سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں قبول ہو گیا کہ نہیں ہوئے، کہاں باشو دیگیں پکا کے کھلانا اور کہاں بنے ہوئے چنے بانٹنا، پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کہتے سوچتے نا رات پڑ گئی، آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ میرا نبی کتنا لجپال ہے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں جب آنکھ لگی میرے نصیب کا ستارہ جاگا نا، میرے نبی تشریف لے آئے اور میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، وہ جو بنے ہوئے چنے حضور کے غلاموں میں بانٹے تھے نا، میرے نبی کے سامنے پڑے اور حضور بڑے خوش ہو کے تناول فرما رہے ہیں۔
وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے ابا جی یہ ہو گئے بیمار. صرف حضور کے بال کی ایک بات عرض کرنے لگا, آپ کو پتہ چل جائے گا میرے نبی کی شان کتنی عظیم ہے. کہتے وہ بیمار ہو گئے. شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین کے اندر اس بات کو لکھا کہ شاہ عبد الرحیم کے بیماری کے عالم میں لوگ بیٹھے تھے ایسے چار پائی, بڑے علاج کرائے کہیں شفا کا نہیں ہو رہا, بڑے علاج کرائے کہیں سے شفا نہیں مل رہی. اب لوگ بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں شاہ جی جانے لگے, دنیا سے کیا ہونے لگا ہے. اب کہتے ہیں کہ اچانک شاہ عبد العزیز نے اشارہ کیا کہ عبد الرحیم یہ تیری چارپائی جیسے پڑی اب چارپائی ایسے پڑی تھی, یہ جو تیری چارپائی پڑی ہے نا اس کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر لے. کہا کیوں؟ کہا آقا کریم مدینہ پاک سے تیری تیمارداری کے لیے چل پڑے ہیں. یہ آپ کی بات عرض کرنے لگا, یہ انڈیا کی بات ہے, انفاس العارفین کے اندر یہ بات موجود ہے. کہتے شاہ عبد العزیز محدث ہے, کہتے انہوں نے کہا عبد الرحیم یہ چارپائی کا رخ نہ تھوڑا چینج کر لے. کہا کیوں؟ کہا حضور تشریف لا رہے ہیں اور چینج اس لیے کروا رہا ہوں کہ آقا کریم جدھر سے تشریف لا رہے ہیں نا ادھر تیرے پاؤں آ رہے ہیں, تو بے ادبی نہ ہو, ذرا رخ بدل دے. کہتے رخ بدلوا دیا, رخ بدلا گیا. امام الانبیاء تشریف لے آئے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیرا نا جسم پہ, اللہ نے شفا عطا کر دی. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے نبی نے کرم فرمایا, شفا مل گئی. مجھے پتہ چل گیا وہ جو ہم پڑھتے تھے نا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پہ درود اور سلام. صلی علی نبی نا, صلی علی محمد. میرے نبی کے غلاموں جھوم جھوم کے پڑھو صلی علی نبی نا, صلی علی انڈیا کا بارڈر بھی آپ نے فتح کرنا ہے. جتنے ذوق سے آپ پڑھ رہے ہو انڈیا کا بارڈر فتح نہیں ہوگا. آواز مدینے کا تاجدار آپ کی سن رہا ہے. اس یقین کے ساتھ میرے نبی پہ درود و سلام پیش کرو. میرا نبی سن بھی رہا ہے, میرا نبی دیکھ بھی رہا ہے, میرا نبی جانتا بھی ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں میرا نبی اس سے بھی واقف ہے. مل کے پڑھیے صلی علی نبی نا, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد
شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا وہ جو میں دعائیں مانگتا تھا نا میرا نبی مشکلوں کے وقت کام آنے والا ہے، فریاد رسی کرنے والا ہے، دعوت رسی فرمانے والا ہے، اپنے امتیوں پہ کرم فرمانے والا ہے۔ جب میرے آقا تشریف لے آئے شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا میرے آقا آ گئے، میرے آقا نے کرم فرمایا، دنیا کے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میرے نبی نے اپنا رحمت والا ہاتھ جسم پہ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ صلی اللہ شاہ عبد الرحیم بھی پڑھتے ہوں گے، آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا، صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے آقا کی رحمت کا فیضان نصیب ہوا، خالق کائنات نے شفا عطا فرما دی۔ میرے نبی جب تشریف لے جانے لگے میں نے دست و بستار کی لجپال، اے میرے غریب نواز، اے میرے کریم آقا، اے میرے رؤوف الرحیم آقا، آقا آپ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اے میرے لجپال جب آپ بجا رہے ہیں صبح میں اٹھوں گا، اے آقا میں لوگوں کو بتاؤں گا میرا نبی آیا، میرا نبی آیا، میرے نبی نے کرم فرمایا، میرے نبی کی رحمت کا فیضان عبد الرحیم کو مل گیا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اے آقا آپ جا رہے ہیں لوگ پوچھیں گے عبد الرحیم کیسی بات کر رہا ہے، زمانے کا پیر ہے، زمانے کا مولوی ہے، علم تجھ پہ ناز کرتا ہے، عبد الرحیم کوئی بات کر، تیرے پاس نبی کریم آئے، حضور نے تجھے شفا عطا فرمائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا جب لوگ پوچھیں گے آقا کوئی نشانی دے کے جائے نا تاکہ میری بات یقینی بن جائے، آقا کوئی نشانی دے کے جائیں، اے آقا میں لوگوں کو بتاؤں نا میرے نبی نے کرم فرمایا، میرے نبی نے کرم فرمایا، میرے نبی نے مہربانی فرمائی، آقا کوئی نشانی دے کے جائیں۔ میرے نبی نے اپنی داڑھی مبارک کا ایک بال لیا، بال اتار کے میرے آقا نے عبد الرحیم کے ہاتھ میں دیا، کہا عبد الرحیم جب لوگ صبح پوچھے انہیں کہہ دینا میرے نبی نے شفا عطا فرمائی ہے، جب لوگ دلیل مانگے اے عبد الرحیم میرا بال دکھا دینا، کہنا یہ میرے نبی کا بال ہے۔ حضرات گرامی عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے لجپال نبی، اے کرم نوازی فرمانے والے آقا، اے میرے مولا، آقا مجھے تو یقین ہے نا کیونکہ آپ آئے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، لیکن آقا اگر میں لوگوں کو کہوں گا نا یہ نبی کا بال ہے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے عبد الرحیم اپنے بالوں کو نبی کا بال کہہ کے تو کیسی بات کر رہا ہے، زمانہ مجھے ٹھکرا دے گا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا عبد الرحیم فکر نہ کر، تیرے اور نبی کے بالوں میں فرق ہے، امتی میں اور نبی میں فرق ہے، نبی کے بال اور ہے امتی کے بال اور ہے۔ اے عبد الرحیم تیرے بال جسم سے جدا ہو جائیں بال مر جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے، نبی کا بال جسم سے الگ ہو جائے مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے۔ یہ تو بال ہے نا، میرے نبی کی ذات پتہ کتنی عظیم ہے۔ میرے امام نے جب میرے آقا کو دیکھا گنبد خضرا میں جا کے جب سلامی پیش کی، سلامی پیش کرنے کے بعد میرے آقا نے جب کرم نوازی فرمائی، حضور نے دیدار کرایا، احمد رضا دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا کیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ احمد رضا نے میرے نبی کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد حضرات گرامی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا زندہ ہے، اللہ کی قسم میرے آقا زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھی کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھی کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھے سے پاتے، یہ اعلیٰ حضرت دیکھ کے کہہ رہے ہیں چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں میرے نبی کی ذات سامنے، دیکھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرے نبی نے فرمایا عبدالرحیم تیرے بالوں میں اور نبی کے بالوں میں فرق ہے، عرض کیا کب بال تو بال ہے، فرمایا نہیں نہیں نبی کے بال اور ہیں تیرے بال اور ہیں، اوہ امتی تو نبی کے بالوں جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کی ذات جیسا کیسے ہوگا؟ میرے نبی کے بال تو وہ عظیم بال ہے، اگر حضور کا مقام پوچھنا ہے نا، ابھی یہ بچہ میرا نعرہ لگا رہا تھا نا کہ ہر سے آبی نبی، بولو بولو ہر سے آبی نبی، وہ بولو بولو ہر سے آبی نبی، ہر سے آبی نبی، وہ ببانگے تو حل یہ نعرہ لگاؤ ہر سے آبی نبی، جنتی جنتی، اگر یہ پوچھنا ہو نا میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، وہ کسی صحابی سے جا کے پوچھ، تجھے پتا چل جائے گا میرے نبی کا مقام کتنا ہے، میرے نبی کی شان کتنی ہے۔ حضرات گرامی صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، میرے نبی بھی صحابہ کو کہتے ہیں ایکم مثلی، او میرے صحابہ تم میں سے کون ہے مجھے جیسا، ابھی تو یہ تو عمنی و یسکینی ربی، میں تو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ جب ابو بکر نبی جیسا نہیں بنا، عمر ابو بکر نبی جیسا نہیں بنا، عثمان نبی جیسا نہیں بنا، حضرات علی نبی جیسا نہیں بنا، بلال نبی جیسا نہیں بنا، عبداللہ بن رباح نبی جیسا نہیں بنا، سلیمان نبی جیسا نہیں بنا۔ حضرات گرامی یہ میرے نبی کے چمکتے ستارے ہیں، چمکتے ستارے ہیں، جب میرے نبی جیسے یہ نہیں بنے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا میں اور اب کون ہو سکتے ہیں، آج کا امتی کلمہ پڑھ کے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ رسول خدا تاجداروں میں چمکے، رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمدی اکیلے ہزاروں میں چمکے، رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمدی اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار
یاروں میں چمکے۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھ میرے نبی کی بال مبارک کی شان کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ جن کو میرے آقا نے فرمایا سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے۔ حضرات گرامی کوئی کافر اللہ کی تلوار کو توڑ نہیں سکا، چیڑا بھی نہیں کر سکا۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا اے خالد، ہر میدان میں جا کے فتح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں کوئی کمال میرا نہیں ہے، یہ بہادری میری نہیں ہے، یہ شجاعت میری نہیں ہے، یہ جوہر تلوار کے دکھانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر میدان میں خالد پھر کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے ٹوپی کے اندر اپنے نبی کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، اس بال کی برکت سے اللہ ہر میدان میں فتح عطا کر دیتا ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ ہیں رحمت کے بادل کرم کی گھٹائیں، رحمت کے بادل کرم کی گھٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں، فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں، فرشی والے بھی ان پہ قربان جائیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحیم تیرے میرے بالوں میں فرق ہے، تیرے میرے بالوں میں فرق ہے۔ عرض کی لجپال بال تو بال ہے نا، فرق کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں فرق ہے۔ عرض کی آقا کیسے فرق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عبد الرحیم تیرے بال جسم سے جدا ہو کے مر جاتے ہیں، نبی کے بال جسم سے جدا ہو کے مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ عرض کی آقا کیسے؟ فرمایا جب تو باہر جائے گا لوگوں کو بتائے گا، جب تو دلیل لوگوں کو بتائے گا نا، میرے نبی نے یہ بال مبارک دیے، حضور تشریف لائے۔ اے عبد الرحیم نشانی یہ جب بال لے کے جائے گا ان بالوں کے سامنے جب میری رات پہ درود و سلام پڑے گا بال کھڑا ہو کے جھومنے لگ جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفوس العارفین کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں ابا جی کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا کیوں فکر کرتا ہے، یہ زندہ نبی کے بال ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کی بال کی شان والے، جس کا مقابلہ ہے ہی نہیں، مقابلہ ہے ہی نہیں، مقابلہ ہے ہی نہیں۔ یہی تو آج کے حکمرانوں کو بھی پیغام دیتے ہیں، اور لوگوں آ جاؤ اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا نبی کے علاوہ کسی نے کام نہیں آنا، تمہاری حکومتیں مٹ جائیں گی، تمہاری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے عہدے ختم ہو جائیں گے۔ وہاں اس دن اگر بادشاہت ہوگی تو خدا کے بعد میرے مصطفیٰ کی ہوگی، میرے نبی کی بادشاہت ہوگی۔ صدا بادشاہی اللہ کی ہے، اور صدا بادشاہی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، میرے نبی کی بادشاہی ہے۔ یاد رکھیے حضرات گرامی، شاہ عبد الرحیم کو میرے آقا نے فرمایا بال ہاتھ پہ رکھ لینا، میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، اگر بال کھڑا ہو کے جھومنے لگ جائے، وجد کرنے لگ جائے، سمجھ لینا عبد الرحیم یہ زندہ نبی کا زندہ بال ہے۔ دھوپ میں لے کے جائے گا، یہ تو پہلی نشانی تھی نا، دوسری نشانی کیا ہے؟ دھوپ میں لے کے جائے گا، جب دھوپ میں لے کے جائے گا بادل سایہ کر لے گا، یہ بے سایہ نبی کے بال ہے۔
بادل سایہ کر لے گا۔ حضرات گرامی وہ واقعہ آپ نے سکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی سکول کی کتاب میں پہلے پڑھا تھا، پھر حدیث کی کتاب میں بھی پڑھا ہے۔ جب میرے آقا نے مکے میں اعلان فرمایا، حضرات گرامی آقا کریم کے ظہور کے بعد مکے کے کافروں نے مخالفتیں شروع کر دی۔ حضرات گرامی لوگ ڈر ڈر کے مکہ چھوڑ کے جانے لگے۔ وہ بوڑھی خاتون جو سامان باندھ کے اپنے دروازے کے باہر بیٹھی تھی، میرے آقا کے ڈر سے حضور کا گزر اسی دروازے کے پاس سے ہوا۔ میرے آقا جب وہ بیٹا وہ بیٹھ جا، اوے بیٹھ جا، اوے نیچے بیٹھ جا، ادھر بیٹھ، وہ نہیں مرد لینا کچھ نہیں ہوتا، چھڑ سے بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ سنیے، میں پتہ نہیں کس موج میں بول رہا تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے آقا گلی کے پاس سے گزرے، بوڑھی خاتون ہے، سامان کی گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہے۔ کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں بیٹھی ہے؟ مکے کے کافر کہتے ہیں جس کی نگاہ محمد عربی کے چہرے پہ پڑتی ہے وہ اسی کا نام لینے لگ جاتا ہے۔ میں مکہ چھوڑ دیتی ہوں، اپنے ابا و اجداد کے خداؤں کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہلوا سکتی، میں یہ شہری چھوڑ کے اپنے پیکے چلی جاتی ہوں۔ حضرات گرامی میرے آقا کا دریائے رحمت موج میں آیا، حضور بھی ادھر ہی آ گئے۔ اماں گٹھڑی لے کے بیٹھی ہے، لگتا ہے کسی کے انتظار میں۔ رحمت عالم نے فرمایا اماں کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں بیٹھی ہے؟ بول کے کہتی ہے بیٹا تجھے کیا بتاؤں، میں اس جادوگر کے ڈر سے اپنا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اپنے میکے جا رہی ہوں، جس کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں پھر بیٹھی کیوں ہے، جاتی کیوں نہیں؟ کہا میں بوڑھی ہوں، سامان کی گٹھڑی اٹھانے والا کوئی نہیں، کون آئے گا جو میری گٹھڑی اٹھا کے لے جائے گا؟ میرے آقا مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا ماں جس کی گٹھڑی اٹھانے والا کوئی نہیں، میں اسی کی گٹھڑی اٹھانے والا ہوں، میں اسی کا تو سامان اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ چل اماں تیری گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں، جہاں تو نے جانا ہے تجھے منزل پہ پہنچا کے آتا ہوں۔ حضرات گرامی میرے آقا نے گٹھڑی اٹھا لی، اماں ساتھ ساتھ چل پڑی، مدینے سے باہر اس ڈھوک پہ لے گئے، اس ڈیرے پہ لے گئے جہاں اس اماں کے میکے رہتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اتاری، حضور واپس ہونے لگے۔ اماں کہتی ہے رک جا بیٹا، تو نے بڑا پیار اور بڑی محبت میرے ساتھ کی ہے، بڑی میری مدد کی ہے، اے بیٹا تو بڑے خوش نصیب ماں باپ کی اولاد ہے، بڑے خوبصورت تیرا چہرہ ہے بیٹا، اتنا سفر کر کے تو میرے ساتھ آیا، اے میرے بیٹا ذرا رک جاؤ، مجھ سے دعائیں لے کے جاؤ، وصیت بھی سن کے جاؤ۔ خاتون بوڑھی اماں میرے نبی کو دعائیں بھی دیتی ہے، حضرات گرامی ساتھ وصیت کرتی ہے بیٹا خیال کرنا، بیٹا خیال کرنا، بیٹا خیال کرنا، میں جس کے لیے شہر اپنا چھوڑ کے آئی ہوں کبھی اس کا سامنا نہ کرنا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، کہا اماں تو ٹھیک کہتی ہے لیکن جو میں دیکھ کے کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا جاؤ میں تجھے رخصت کرتی ہوں، اے میرے بیٹا خیال کرنا، اس کا سامنا نہ کرنا۔ حضرات گرامی میرے نبی مسکرا پڑے، جب حضور مسکرائے نا اماں کہنے لگی بیٹا میں تجھے وصیت کرتی ہوں تو مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اماں تجھے کیا بتاؤں، جس کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کے آئی ہے میں وہی محمد ہوں، نام میرا محمد سرور تے آمینہ بی بی دا جایا، نام میرا محمد سرور تے آمینہ بی بی دا جایا، سچا پیغمبر کی خدمت واسطے آیا،
جب اماں نے سنا نا آنکھیں اشک بار ہو گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا مکے والوں کا کھانا خراب ہو جائے، وہ کافر سورے برباد ہو جائے، بیٹا اب مجھے پتہ چلا ہے تو جھوٹا نہیں ہے، تو سچا نبی ہے، تو سچا نبی ہے، مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضور خوش خوش واپس ہونے لگے۔ اماں کہتی ہے بیٹا اب تو نے جانا نہیں ہے، اماں جس ڈر سے، بیٹا میں جس ڈر سے آئی تھی وہ ڈر تو ختم ہو گیا نا، جس طرح گٹھڑی لے کے آیا اب گٹھڑی اٹھا کے لے جاؤ، میں واپس جاتی ہوں۔ میرے آقا اٹھانے لگے، اماں کہتی ہے اے میرے لجپال، اے میرے غریب نواز، پہلے تو کمال دیکھا نہیں تھا نا، کفر کی پٹی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی تھی، اب کمال دیکھ لیا، رب ذوالجلال نے تجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا، بیٹا اب نہیں، تو میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اب گٹھڑی میں خود اٹھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اماں نہیں، گٹھڑی میں اٹھاؤں گا۔ حضرات گرامی اماں کہتی ہے میرے نبی نے گٹھڑی اٹھائی، پہلے تو میں بچہ سمجھ کے ساتھ آئی، اب اپنا نبی سمجھ کے ساتھ واپس مکے جانے لگی ہوں۔ خاتون کہتی ہے میں نے نبی کریم کو دیکھا جب نبوت کا فیضان مجھے مل گیا، اس کے بعد دیکھا جب میں آقا کو دیکھتی ہوں میرا نبی گٹھڑی رکھ کے سر پہ چلتا ہے، میں اپنے مقدروں پہ ناز کرتی ہوں، میں اپنے نصیبوں پہ ناز کرتی ہوں، میں خوش ہو کے کہتی کیوں کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حاجی اکبری تیری دید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حاجی اکبری تیری دید ہو گئی۔ اماں کہتی کیا ہے میں دیکھتی ہوں بادل سایہ کر کے بیٹھا ہے، میرے نبی کی یاد کے اوپر بادل سایہ کر کے آ رہا ہے، میں نے دیکھا نبی کریم کا سایہ نہیں ہے، تڑپ کے اماں کہتی کیا ہے تیرا اونچا نامہ نالے نہیں پرچھاواں، تیرا اونچا نامہ نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئے، ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، میرا حاجی اکبری تیری دید ہو گئی، تیرا اونچا نامہ نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا اے عبدالرحیم بال رکھ کے درود و سلام پڑھے گا، بال کھڑا ہو کے وجد کرے گا، دھوپ میں لے جائے گا، بادل سایہ کر لے گا۔ حضرات گرامی شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں میرے آقا تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں بال نہیں ہے، میرے ہاتھ میں بال نہیں ہے، کہا یہ معاملہ خواب کا چل رہا ہے۔ عبدالرحیم کہتے میں نے عرض کی لجپال جا رہے ہو ساتھ بال بھی لیے جا رہے ہو، میرے آقا نے فرمایا عبدالرحیم بال نہیں بلکہ میں نے تیرے ہاتھ سے لے کے تیرے سرانے کے نیچے رکھ دیے، اٹھے گا تجھے بال مل جائیں گے۔ عبدالرحیم کہتا ہے یہ تو بات خواب کی تھی، میرے آقا تشریف لے گئے، جب میری آنکھ کھلی فوراً خیال آیا بال دیکھوں۔ عبدالرحیم کہتے ہیں میں نے سرانہ اٹھایا نیچے بال پڑا ہوا تھا،
میں نے کہا پہلی نشانی خود دیکھ لو میرا بال ہے یا کہ نبی کا بال ہے، خواب سچا ہے یا کہ جھوٹا ہے۔ عبدالرحیم کہتے ہیں میں نے بال ہاتھ پہ رکھا، درود و سلام اپنے نبی پہ پڑھا، بال کھڑا ہو کے جھوم کر وجد کرنے لگ گیا، مجھے یقین ہو گیا یہ میرے زندہ نبی کا زندہ بال ہے۔ عبدالرحیم کہتے ہیں رات گزری، صبح اٹھا، گھر سے باہر نکلا، زمانے کا پیر تھا، زمانے کا مولوی تھا، شاہ ولی اللہ کا باپ تھا۔ عبدالرحیم کہتا ہے میں جب باہر نکلا میں نے دیکھا لوگ سلامی کے لیے آ گئے۔ عبدالرحیم کئی مہینوں کے بعد تجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ عبدالرحیم بتانا کس طبیب سے دوائی لے کے آیا، کس ڈاکٹر سے علاج کرایا، کس حکیم کی دوائی سے فرق آیا؟ عبدالرحیم تو اٹھ نہیں سکتا تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کرایا۔ عبدالرحیم بتا تو صحیح نا تجھے شفا کہاں سے ملی؟ عبدالرحیم کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں، کیا بتا تو صحیح نا، یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں۔ عبدالرحیم کہتا ہے وہ لوگوں میرے نبی نے کرم فرمایا، حضور کی رحمت کا فیضان نصیب ہوا، میرے آقا رات آئے، حضور نے میرے جسم پہ ہاتھ رحمت والا پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ عبدالرحیم کو لوگوں نے جب سنا، لوگ کہنے لگے عبدالرحیم کیسی بات کر رہا ہے، تو کہاں نبی کہاں، تو کہاں نبی کہاں، تیرے گھر نبی کیسے؟ عبدالرحیم کہتے ہیں ہاں میرا نبی آیا۔ کہا بتا تو صحیح نا کیسے آئے ہو؟ کہا حضور بال مبارک دے کے گئے ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، عبدالرحیم بال دکھانے لگا ہے۔ کہا نبی کے بال ہیں یا تیرے بال ہیں؟ کہا نہیں میرے بال نہیں ہے، نبی کے بال ہیں، اگر میرے بال ہیں تو بال مردہ ہیں، اگر نبی کے بال ہیں تو زندہ ہیں۔ لوگ کہنے لگے کیسے؟ کہا میں ہتھیلی پہ رکھتا ہوں، تم ذرا درود و سلام پڑھو، اگر نبی کے بال زندہ ہیں تو تم درود و سلام پڑھو گے، یہ بال کھڑا ہو کے جھومنے لگ جائے گا۔ لوگوں نے درود و سلام پڑھا، بال کھڑا ہو کے جھومنے لگ گئے۔ حضرات گرامی بات دھوپ میں لے گئے، بادل نے سایہ کر لیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کئی سو کافروں نے زندہ نبی کا زندہ بال دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے بریلی کے ٹبے پہ میرا امام کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ سنیے ذرا میں کہا کرتا ہوں میرے امام کو اللہ نے بڑی عظیم بصیرت والی نگاہ عطا کی تھی۔ آئیے ذرا دیکھئے احمد رضا کو اللہ نے کتنی عظیم نگاہ عطا کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا میں نے ساری مخلوق میں دیکھا، اے میرے لجپال تیرے پائے کا کوئی نظر نہیں آیا۔ آقا پھر میں نے ولیوں میں جا کے دیکھا، تیرے پائے کا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اے میرے آقا میں انبیاء اور رسول میں جا کے دیکھتا ہوں، تیرے پائے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے کہنا پڑ گیا کہ خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، محبت سے کہو سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اعظم چشتی کہتا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کیسا بیٹھا ہے چٹائی پر مگر
عرش نشین ہے اور ملتا نہیں جا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضرات قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا، انہیں شان والا رسول عطا کیا، انہیں شان والا رسول عطا کیا. خوش نصیب ہیں آپ حضرات. میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں، جب امتیں تقسیم ہو رہی تھی نا، اللہ کے ہاں امتیں تقسیم ہو رہی تھی، تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے حصے میں آیا، میں تمہارے حصے میں آیا، تم میرے حصے میں آئے. حضرات ہم تو نکمے ہیں لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہے. اتنی شان والا نبی، اتنی شان والا نبی. جب حضرات میرے آقا نے جو کام کیے ہوں گے، جب امتی وہ کرے گا میرا نبی کتنا خوش ہوگا. دیکھو نا کام کتنی شان والے ہیں. میرے نبی نے نماز پڑھی، میرے نبی نے نماز پڑھی، کہا امتی میرے جیسی نماز پڑھ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ تجھے اپنا، لوگ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا. دیکھو نا نبی کی پڑھی ہوئی نماز ہے، اللہ نے تو نہیں پڑھی نا، رب نے تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز میرے نبی نے پڑھ کے دکھائی. حضور نے قیام کیا، اللہ نے نماز بنا دی. حضور نے رکوع کیا، رب نے نماز بنا دی. حضور نے سجدہ کیا، رب نے نماز بنا دی. میرے نبی تحیات میں بیٹھے، رب نے نماز بنا دی. کہا بندے میرے نبی کی اداؤں پہ تو چلتا رہے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا دے گا. جس کی ادائیں اتنی شان والی ہیں، اتنی شان والی ہیں. ذات سنیے نا کتنی شان والی ہے، ادائیں بھی بڑی شان والی ہیں، ادائیں بھی بڑی شان والی ہیں. میرے نبی کی اداؤں پر مر مٹو، میرے نبی کی اداؤں کو اپنا لو. حضرات میرے نبی کی اداؤں پر قربان ہو جاؤ، زندگی بسر کرو نبی کی اداؤں پہ، پھر دیکھو مدینے کا تاجدار کیسے نوازتا ہے. اب دیکھتے نہیں دادا صاحب کو، دادا صاحب کا کاروبار تھا، کسی ملک کے بادشاہ تھے. نہیں بادشاہ 1000 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے پارٹی میں لیٹا ہے، 1000 سال ہو گئے پارٹی کے باہر لیٹا ہے. 1000 سال کے بعد بھی رب نے حضرات نہ نام مٹنے دیا، نہ قبر کی مٹی کو ختم ہونے دیا. 1000 سال گزر گئے. آپ کو کوئی یاد ہے آپ کا لکڑ دادا کون تھا؟ دادا پر دادا تو چلو یہاں تک تو یاد ہوتا ہے، لکڑ دادا کسی کو یاد ہے؟ اس سے پیچھے آخر میرا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، کوئی تو تھا نا، خاندان تو ہے نا. قبریں پتہ ہے نہیں، نشان مٹ گئے، ذہن سے ساری چیزیں ختم ہو گئی، رشتے بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے. 1000 سال ہو گئے، رسول کا تابعدار پارٹی کے باہر لیٹا ہوا ہے، آج بھی لیٹا ہی ہوا ہے. یہ ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور. میں بتانے لگا ہوں کہ میرے نبی کے کاموں سے پیار کرنے والے کو اللہ کتنا نوازتا ہے. ضیاء الحق کا دور تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بادشاہ ہیں کہ وقت کے بادشاہوں کو بھی اپنے قدموں پہ بلا کے جھکا لیتے ہیں. ضیاء یہاں تھا، یہ جو سونے والا گیٹ ہے نا، یہاں ضیاء الحق یہاں کھڑا ہو گیا. مانگنے والے نا جو سوالی تھے انہوں نے قطار بنا لی. وہ بیگ کھولتا، اس کا وہ جو خازن تھا وہ وہاں سے پیسے نکالتا، اس کے ہاتھ میں دیتا، وہ نہ ایسے ایسے دیے جا رہے، لے کے وہ فقیر ہٹ رہے ہیں. ایک سوالی نہ سوال کرنے والا گیٹ کے ساتھ لگ کے کھڑا ہوا ہے. اچھا وہ آتا نہیں ہے، سارے لے کے جا رہے ہیں، وہ کھڑا ہے وہاں الگ ہی قطار سے الگ ہی کھڑا ہوا ہے، آتا ہی نہیں، آگے کھڑا ہے.
ایک نا شعر پڑھ رہا ہے، وہ شعر سنو آپ کو پتہ چل جائے گا نبی کے غلاموں کو اللہ کتنی شان عطا کرتا ہے۔ وہ سونے والے دروازے کے ساتھ لگ کے نا کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ہزاروں بادشاہ ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ ہزاروں بادشاہ آئے، یہ میرے نبی کا ڈیپو ہے داتا صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈیپو ہے نا، ہاں یہ ڈیپو ہے، یہاں سے حضور کا فیضان ملتا ہے، رحمت ملتی ہے۔ یہ وہ بیت المال والا خزانہ ہے، یہ بیت الایمان والا خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے نا۔ حضرات رات وہ نا دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بادشاہ ہے ادھر، زاری دنیا کا بادشاہ ہے، پاکستان کا بادشاہ لیڈر ہے، وہ کھڑا ہے۔ وہ فقیر کیا کہتا ہے؟ ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ ضیاء الحق صاحب سوالیوں سے فارغ ہونا اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا واہ داتا، وقت کے بادشاہ کو ایک بھکاری کے قدموں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بادشاہ چل کے چلا گیا نا، داتا صاحب نہیں، داتا صاحب کے سوالی کے پاس۔ اسی دروازے کے باہر نا ایک بندہ سوال کر رہا تھا، داتا 5 روپیے دے دے، داتا 5 روپیے دے دے۔ ایک بندہ گزرا، اور گزرا وہ جو داتا کو مانتا نہیں تھا، داتا کو مانتا نہیں تھا۔ اس نے نا وہ 5 روپیے نکالے، دیے اس کو، کہنے لگا اوے اور اس نے کیا دینا تجھے؟ یہ جو عقیدت مند ہوتا ہے نا اس کی توہین عجیب ہی ہوتی ہے، اس کی محبت عجیب ہی ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ وہ دے رہا ہے کہ جو داتا کو مانتے نہیں، کہتا یہ کیا دے سکتا ہے، چھوڑ اس کو، یہ لے اور جا۔ وہ داتا کی طرف منہ کر کے کہتا واہ داتا، وہ دلواتا بھی ہے اور دلواتا بھی ان سے جو تجھے مانتے ہی نہیں ہے، وہ دلواتا بھی اور دلواتا بھی ان سے جو تجھے مانتے ہی نہیں ہے۔ حضرات ضیاء اس فقیر کے پاس چلا گیا اور اسے جا کے کہنے لگا یہ شعر پڑھتا جا، یہ شعر پڑھتا جا۔ اور وہ نا آپ ہی اس کے ہاتھ پہ رکھتے اور وہ اس کو دے رہا ہے۔ جب تک اس کا پیچھے پیسے ختم نہیں ہوئے بیگ میں، وہ شعر سنتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ اور وہ خادم پڑھتا کیا تھا؟ ہزاروں بادشاہ ہزاروں حکومتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ حضرات یہ میرے نبی کا ایک پھول ہے، حضور کی تابعداری کرنے والا ایک پھول ہے۔ آج بھی اگر ہم حضور کے تابعدار بن جائیں نا، اللہ اور اس کا رسول نوازے گا، ایسے ہی نوازے گا اللہ۔ ان نوجوانوں کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو رب ذوالجلال